लिहाजा रात भर गधा मेरे बिस्तर पर सोता रहा और मैं थान पर बंधा रहा। दूसरी सुबह उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हमारे असल ठिकानों पर ले गए। केली हंस रही थी। वो इस वक्त एक्वाडोर के शहर रियो माबिया के एक होटल एफी चेम्बराजो में मुकीम थे और उन्हें यहाँ से शुमाल मशरिक की तरफ सफर करना था। सफर करने वालों की तादाद 12 थी। उनमें इमरान, सफदर, ओबरान, हंटर, क्रामोइल और केली काबिले जिक्र थे। बकिया 6 आदमियों का ताल्लुक ओबरान की महकमे से था। वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। अब यहाँ से पैदल या घोड़ों पर सफर की तजवीज़ थी। रास्ते दुश्वार गुजार थे, इसलिए सिर्फ घोड़े ही उनके काम आ सकते थे। उन रास्तों में ना तो हेलीकॉप्टर काम आते और ना मोटरें। बार बर्दारी का काम भी घोड़ों ही से लेना था। केली ने ख्याल जाहिर किया था कि इस सफर के लिए इमरान का वजूद बेहद जरूरी था, क्योंकि उसकी नजरों में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। वो तो उस वक्त भी चहकता हुआ देखा गया था जब रेड इंडियनों ने उन पर हमला किया था, और उसने उसे इस वक्त भी हंसते देखा था जब वो और सफदर रेड इंडियनों की बस्ती में कूदे थे। बड़ा खतरनाक काम था। खुद अमरीकन पीछे हट गए थे। वो अपना ज्यादातर वक्त इमरान ही के साथ गुजारने की कोशिश करती थी और सफदर दिल ही दिल में कहता था, रोगी बेटा, तुम एक दिन सर पर हाथ रखकर रोगी। तुम समझती हो कि शायद वो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए इस किस्म की हरकतें करता है। ये तुम्हारी भूल है। भोली लड़की, वो तो अपने बाप के सामने भी इसी किस्म की हरकतें करता है। आज भी केली सुबह ही सुबह उठकर इमरान के कमरे में चली आई थी और उसका इरादा था कि यही नाश्ता कर लेगी। कुछ देर बाद सफदर भी आ गया और उसने एक नई इत्तला दी। हेडक्वार्टर से इत्तला आई है। उसने कहा, नीली कमीज वाला हवालात में मर गया। उसकी लाश अपनी जिसामत से तकरीबन 8 गुना बढ़ गई है। डॉक्टरों का ख्याल है कि मौत किसी किस्म के जहर से वाक़ई हुई है, मगर उसके पास जहर कहाँ से आया? इसी ख्याल से कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, उसकी अच्छी तरह तलाशी ली गई थी। केली ने कहा, किसी दूसरे ने उस पर जहर आजमाया होगा। सफदर बोला, ओबरान के महकमे में लातादाद मार्शल होंगे। एक तो इत्तफाकन जाहिर हो गया था। मैं कहता हूँ जब तक इन लोगों को गिरफ्त में नहीं ले लिया जाए, हम लाख बरस तक भी जीरो लैंड का पता ना लगा सकेंगे। केली ने इमरान की तरफ देखा जो साधुओं के से अंदाज में आंखें बंद किए बैठा था। तुम्हारी क्या राय है मिस्टर इमरान? केली ने उसे मुखातिब किया। हाँ, इमरान ने चौंक कर आंखें खोल दी और उन्हें ऐसी नजरों से देखने लगा जैसे वो उसकी बेखबरी में घुस आए हों। क्या तुमने नहीं सुना? नहीं, क्या बात है? नीली कमीज वाला हवालात में मर गया। तब फिर मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? इमरान ने एहसाना अंदाज में पूछा। शायद रोना चाहिए, केली ने मुस्कुरा कर कहा। तब तो मुझे अफसोस है, इमरान सर हिलाकर बोला। ये केस पेंडिंग में डालना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मेरे पास आंसुओं का स्टॉक नहीं है। पिछले 5 वर्षों से मैंने रोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। क्यों? रोना क्यों चाहते थे? मेरे वालिद साहब ने अपने बाप की मौत का तस्करा किया था। मैंने सोचा कि मुझे इस सिलसिले में 2-4 आंसू जरूर बहाना चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन एक आधा आंसू भी न निकला। फिर मैं मुख्तलिफ औकात में इस वाक़ये को याद करके रोने की कोशिश करता रहा, लेकिन आंसू म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ने चले गए। इतने में राहदारी से कदमों की आवाजें आईं और दूसरे ही लम्हे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इजाजत है, इमरान ने दरवाजे को घूरते हुए कहा। दरवाजा खुला और ओबरान अंदर दाखिल हुआ। क्या तुम्हें उसकी मौत की इत्तला मिल गई है? उसने इमरान से पूछा। हाँ, इमरान ठंडी सांस लेकर भर्राई हुई आवाज में बोला। बैठ जाइए मिस्टर ओबरान। हाँ, मुझे ये मनहूस इत्तला अभी अभी मिली है और इस वक्त मरने वाले का भोला भाला चेहरा मेरी नजरों में फिर रहा है। ओहो, क्या अभी उसके मरने के दिन थे? अरे वो नीली कमीज में कितना शानदार लगता था। उसके मुस्कुराने के अंदाज में कितनी दिलकशी थी। अरे वो शरीफ आदमी हर एक के काम आता था। ये क्या उड़ाने लगे तुम? ओबरान ने झंझला कर कहा। क्यों? इमरान घबराए हुए लहजे में हकलाया। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मगर मेरी मम्मी ने तो यही कहा था कि किसी की मौत की खबर सुनकर इसी किस्म की गुफ्तगू किया करो। माई डियर सर, अगर तुम्हें इसी तरह मम्मी और डैडी की याद सताती रही तो तुम साथ दे चुके हमारा। हाय, मैं इन्हें कैसे बुला दूं? इमरान दोनों हाथों से कलेजा थामकर गुलोगीर आवाज में बोला। अच्छी बात है, याद करो उन्हें, ओबरान ने झल्लाए हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। दफतन इमरान सफदर को घूंसा दिखाकर बोला। सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम ही मुझे यहाँ लाए थे। अब देखोगे ये लोग मुझे मम्मी और डैडी को भी याद नहीं करने देते। केली हंस पड़ी और सफदर ने कहा, मम्मी और डैडी की तस्वीरें तो आपके पास होंगी ही। हाँ है, बस तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं। अरे तो पहले ही बता दिया होता। इमरान ने मेज पर हाथ मारकर गुस्से से कहा।
میں خواہ مخواہ اس مسئلے پر مسٹر بوران سے جھگڑا کر بیٹھا۔ بوران نہیں، اوبران، کیلی نے تصحیح کی۔ افسوس کہ میری یادداشت۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تمہاری ممی اور ڈیڈی کیسے ہیں؟ کیلی نے پوچھا۔ اچھے خاصے ہیں، بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو اور بھی اچھے ہوتے۔ کیا وہ تم سے خوش رہتے ہوں گے؟ بہت خوش، مجھے دیکھتے ہی گنگنانے لگتے ہیں۔ اب ناشتہ بھی آئے گا یا باتوں سے ہی پیٹ بھریں گے؟ صفدر بڑبڑایا۔ ناشتہ؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، شاید اب اس کمرے میں نہ آئے۔ کیوں؟ وہ صبح آیا تھا لیکن مجھے عبادت کرتے دیکھ کر ڈر گیا، برتن پھینک کر جو بھاگا تو پھر نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ ناشتے کا مطلب بتاؤں یا برتن پھینک کر بھاگنے کا؟ میں نے کہا بھوک لگ رہی ہے، مطلب میری سمجھ میں نہ آئے گا، صفدر بولا۔ چلو ڈائننگ ہال میں، اس کمرے میں اب کوئی ویٹر نہیں آئے گا۔ آخر کیوں نہ آئے گا؟ مجھے سر کے بل کھڑا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آخر تم سر کے بل کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیلی نے پوچھا۔ جب کوئی بات سیدھی طرح سمجھ میں نہیں آتی تو الٹ کر سوچنے لگتا ہوں۔ اگر تمہیں بھی اس قسم کی کوئی دشواری پیش آئے تو یہی کرنا۔ صفدر اٹھتا ہوا بولا، تو چلیے ڈائننگ ہال میں چلیں۔ عمران لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا اور پھر جب وہ لباس تبدیل کر کے واپس آیا تو کیلی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نیلی پتلون، زرد قمیض اور سرخ ٹائی میں تھا۔ صفدر نے اس سے کچھ کہا جسے کیلی نہ سمجھ سکی کیونکہ اس نے مادری زبان استعمال کی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہاں وہ عمران اور صفدر سے پہلے پہنچی اور ایک دور افتادہ میز پر جا بیٹھی۔ اس گوشے میں وہ تنہا تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور صفدر بھی وہاں آئے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو صحیح لیکن اس کی میز کی طرف نہیں آئے۔ کیلی نے کہا، چلو خیریت گزری، ورنہ وہ خود بھی تماشے بن کر رہ جاتی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور عمران ان سب سے لاپرواہ اس انداز میں صفدر سے گفتگو کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ لیکن یک بیک لوگوں کی توجہ عمران کی طرف سے ہٹ گئی کیونکہ ہال میں ایک دیو گھس آیا تھا۔ اس کے ساتھ دو پستہ کد چینی بھی تھے۔ یہ دیو جتنا لمبا تھا اتنا ہی موٹا بھی تھا۔ لمبائی میں اونچے سے اونچا آدمی بھی اس سے کچھ دبتا ہوا ہی نظر آتا۔ کیلی متحیرانہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ کیلی نے سوچا کہ وہ بھی کوئی مشرقی ہی ہے لیکن چینی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب ہی کی ایک میز پر آ بیٹھے اور دیو کیلی کو ہی گھورتا ہوا منہ چلانے لگا۔ کیلی بھوکلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ عمران بھی اس دیو کو بہت توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کیلی نے اس دیو کے کھانے کا منظر دیکھا اور اسے چکر سے آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اگر ساری دنیا میں اس قسم کے صرف 1000 آدمی بھی پیدا ہو جائیں تو بقیہ لوگوں کو سال میں کم از کم 10 دن تو فاقے کرنے ہی پڑے۔ اس نے 2 بڑے ملک تنہا صاف کیے تھے اور اب بھیڑ کی ایک مسلم ران ادھیڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ ان چینیوں سے گفتگو بھی کرتا جا رہا تھا۔ گفتگو چونکہ انگریزی میں کر رہا تھا اس لیے کیلی بھی سمجھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے بالکل جان نہیں ہے اس گوشت میں، مجھے زیادہ تر بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں کسی دن سبوں کو کھا جاؤں گا۔ ہاں، ہم آپ کے غلام ہیں جناب والا، کھا جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ایک چینی نے جواب دیا، مگر حضور یاد کر کے بتائیے کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے۔ نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہاں، اس نے کہا اور ہنسنے لگا۔ وہ تگڑی سی لڑکی بہت جلد آ جائے گی جناب، چینی نے کہا۔ دیو پھر کیلی کو دیکھنے لگا اور کیلی نے دیکھا کہ عمران اٹھ کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں کیلی کو اس سے الجھن نہیں محسوس ہوئی بلکہ وہ ایک طرح کا اطمینان محسوس کر رہی تھی۔ عمران کے بیٹھتے ہی وہ بولی، دیکھا تم نے؟ ہاں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کبھی میں بھی ایسا ہی تھا مگر مجھے تفکرات نے کھا لیا۔ تم اور تفکرات؟ کیلی ہنس پڑی۔ یقین کرو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، مجھے سب سے بڑی فکر اس کی ہے کہ اگر زمین گول ہے تو چپٹی کیوں نظر آتی ہے۔ واقعی بڑی پریشان کن بات ہے مگر ایسی باتیں سوچنے سے ٹی بی ہو جاتا ہے۔ سنو، عمران آگے جھک کر آہستہ سے بولا، پتہ لگاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ پھر بھی آخر خواہ مخواہ کیوں پتہ لگاؤں؟ میں اس موٹے آدمی کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی۔ دیکھو، میں نے اتنی جغرافیہ تو پڑھی ہے کہ اس سفر کی دشواریوں کا اندازہ کر سکوں۔ پہلیاں نہ بجھاؤ، صاف صاف کہو۔ اگر یہ آدمی ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بہترین کام لے سکیں گے۔ ویسے یہ مجھے اپنی ہی طرف کا معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے گفتگو کرو۔ نہیں، میں نے ان چینیوں کو پچھلی شام کو بھی دیکھا تھا، یہ مجھے اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں اس موٹے کی کیا حیثیت ہے۔ تمہیں خواہ مخواہ اختلاط شروع ہوا ہے، آخر تم اس سے کیا کام لوگے؟
اور پھر ہماری پارٹی میں کسی غیر متعلق آدمی کی گنجائش کیسے نکلے گی؟ میں نکال لوں گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ کیلی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی۔ یہ چینی اس کے غلاموں کے سے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور اسے پوچھ رہے تھے کہ اب ہمیں کہاں چلنا چاہیے۔ اوہ، عمران سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ ٹکڑے کر رہ گیا۔ ویسے یہ آدمی شکل ہی سے بالکل گاؤدی معلوم ہوتا ہے، کیلی نے کہا۔ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرو، عمران بولا۔ کیا حماقت ہے، بھلا میں کیسے قابو کروں گی؟ اچھا تو خیر، پھر میں ہی دیکھوں گا۔ میں کہتی ہوں خواہ مخواہ وقت کیوں برباد کرو گے؟ تم دیکھنا یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر مجھے کہیں پیدل چلنا پڑے تو اس کے کاندھوں پر سوار ہو کر چلوں گا۔ کیلی پھر دیو کی طرف دیکھنے لگی، جو اتنا کچھ کھا لینے کے بعد بھی ایسا منہ بنائے بیٹھا تھا جیسے ابھی پیٹ نہ بھرا ہو۔ حمید کو یقین تھا کہ روزہ کیتو پہنچ گئی ہوگی، اور ادھر کیتو سے طارق کی طرف سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ کیتو میں ان کا منتظر ہے۔ کیتو پہنچ کر انہوں نے اسی ہوٹل کا رخ کیا جہاں سے طارق کا تار ملا تھا۔ طارق وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن حمید کے پیٹ میں لڈو پھوٹنے لگے کیونکہ اپنی ایکٹیویٹی کا انجام اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ طارق نے بڑے مغمون انداز میں فریدی سے مصافحہ کر کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ہمدردانہ لہجے میں گفتگو کرتا رہا۔ حمید کو یقین ہو گیا کہ روزہ نے اسے حلق تک بھر دیا ہے، لیکن روزہ تھی کہاں؟ طارق انہیں ان کے کمروں میں لے آیا۔ آپ کچھ مغمون سے نظر آ رہے ہیں، فریدی نے طارق سے کہا۔ نہیں تو، وہ مسکرا کر بولا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں آرام کی بے حد ضرورت ہے۔ شکریہ، لیکن قاسم کے حصول سے پہلے میرے لیے آرام ناممکن ہے، کیونکہ وہ میری ہی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مل ہی جائے گا، تمہیں بہت زیادہ فکر مند نہ ہونا چاہیے، طارق نے کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی ناسمجھ بچے کو بہلایا جائے۔ فریدی نے متحیرانہ نظروں سے طارق کی طرف دیکھا اور طارق دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بار بار حمید کی طرف بھی دیکھنے لگتا تھا، جیسے اس سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا متمنی ہو۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگر یہ رات کھل گیا تو پھر اس کی شامادی آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سو جاؤ، ہم صبح اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، طارق نے فریدی سے کہا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ اگر آپ کوئی دشواری نہ محسوس کرتے ہوں تو میرا ساتھ دیں، ورنہ نہیں۔ آپ میرے بزرگ بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ دانشور بھی، اور پھر ان اطراف کی بیشتر زبانوں سے واقف ہیں۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بالکل بچوں ہوئی کے سے انداز میں بہلا رہے ہیں۔ تم غلط سمجھ بیٹھے ہو بیٹے، میں بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میں نے صبح گفتگو کرنے کی تجویز پیش کی۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں طارق صاحب، حمید بول پڑا۔ بھلا یہ کیوں نہ ساتھ دیں گے؟ یہ تو پہلے بھی اکثر آپ کو اس سفر کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے طارق کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، اچھا شب بخیر، میں دراصل بہت پریشان ہوں، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ پھر طارق اور حمید ساتھ ہی اس کے کمرے سے باہر آئے اور طارق اسے اس کے کمرے میں لے آیا۔ آپ کیلیفورنیا میں کیا کر رہے تھے؟ حمید نے پوچھا۔ میں دراصل آج کل جنگلوں سے متعلق معلوماتی فلمیں بنا رہا ہوں۔ آہا، خاصا ایڈونچر رہتا ہوگا، حمید نے کہا۔ ہاں، ارے بھائی، مجھے فریدی کے متعلق یہ سب کچھ روزہ سے معلوم ہوا۔ مجھے اس کے بارے میں ہمیشہ تشویش رہتی ہے۔ بہت زیادہ کام کا برا اثر اسی طرح ذہن پر پڑتا ہے۔ کیا روزہ نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے؟ ہاں، وہ بھی اسی سلسلے میں کافی پریشان نظر آ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہے؟ کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہری ہے، صبح آئے گی۔ اب عزت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، حمید گڑگڑایا۔ کیا مطلب؟ طارق چونک کر اسے گھورنے لگا۔ دماغ کرنل کا نہیں، میرا خراب ہو گیا ہے۔ یعنی؟ بس کیا عرض کروں، مجھے بچپن ہی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھ پر کسی عورت کا سایہ ہو۔ پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ ہانک رہے ہو۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب گزارش یہ ہے کہ اگر روزہ اس سفر میں ساتھ نہ ہوئی تو آپ لوگوں کو مجھے گھوڑوں کے ساتھ باندھنا پڑے گا۔ اگر تم نے صاف بات نہ کی تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ روزہ نے کرنل سے درخواست کی تھی کہ اسے بھی ہم سفر بنایا جائے، لیکن کرنل نے اسے منظور نہیں کیا۔ میں نے سفارش کی تو سختی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے یہ پلان بنانا پڑا۔ روزہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ کرنل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے ہمدردی میں یہاں دوڑی آئی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح کم از کم کیتو تک تو پہنچ ہی جائے، پھر یہاں سے میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ طارق آنکھیں نکال کر سر ہلاتا ہوا بولا، تو یہ تمہاری شرارت ہے؟ تم نے خواہ مخواہ اتنی مخلص لڑکی کو بیوقوف بنایا۔ جس وقت وہ اس ٹریجڈی کا تذکرہ کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے تو میں نے یہ سب اسی کے لیے تو کیا ہے، وہ سفر کرنا چاہتی تھی نا۔
کئی قسم کے شریر آدمی میں نے دیکھے ہیں مگر تم سا آج تک نظروں سے نہیں گزرا۔ طارق مسکرایا۔ کیا آپ کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہے؟ حمید نے گلوگیر آواز میں کہا۔ کیا آپ مجھے صحیح الدماغ سمجھتے ہیں؟ اب ڈھنگ کی بات کرو ورنہ میں تمہاری مرمت کر دوں گا۔ حمید میاں پوچھئے کوئی ڈھنگ کی بات، قاسم کا کیا قصہ ہے؟ حمید اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس کے خاموش ہونے پر طارق فوراً ہی نہیں بولا۔ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر مسکرا کر کہا تو یہ سفر زبردستی ہو رہا ہے؟ قطعی زبردستی جناب، حمید سر ہلا کر بولا، ورنہ تاریک وادی کا راستہ جنت میں نہیں لے جاتا۔ تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس فضول آدمی کو ساتھ لے کر چلنے پر کیوں مصر ہونے لگا؟ اگر لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں تو تقدیر کا نام کیسے روشن ہو؟ ٹھیک کہتے ہو، طارق نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ کیا آپ روزہ کے لیے کرنا سے سفارش کر سکیں گے؟ حمید نے پوچھا۔ کہوں گا بھائی، طارق نے لمبی سانس لے کر کہا۔ ویسے یہ فعل بھی احمقانہ ہی ہوگا کہ ایسے کسی سفر میں کوئی عورت بھی ساتھ ہو۔ پچھلی بار بھی تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھی، ضرورتاً ساتھ تھی، ہم نے اسے بطور یرغمال رکھا تھا۔ ارے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اس بار ہم اسے تنلین کی بھتیجی تصور کر لیں گے۔ طارق کچھ نہ بولا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسے شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ رات حمید نے سکون سے گزاری۔ طارق کے سامنے سب کچھ اکل دینے کے بعد وہ گویا اپنے سینے پر سے ایک بہت بڑی سل ہٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ طارق حالات کو سنبھال لے گا، اور یہی ہوا بھی۔ دوسری صبح طارق فریدی کے کمرے میں پہنچا۔ حمید وہاں پہلے سے موجود تھا۔ گفتگو قاسم کے اغوا سے شروع ہوئی اور فریدی اس وقت طارق کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات میں محسوس کر سکا۔ تو پھر میں روزہ کو بھی تار دے کر بلوا لوں؟ طارق نے کہا۔ کیوں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ نہیں بھائی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی دوسری بار طارق وادی کا سفر کریں گے وہ ہمارے ساتھ یقینی طور پر ہوگی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ پھر میں اپنے وعدے کا کیا کروں؟ طارق نے کہا۔ تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو کہ وہ بزدل یا باعث تکلیف نہیں ثابت ہوئی تھی۔ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں پڑا تھا کہ کوئی عورت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جانیے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ فریدی خاموش ہو گیا اور حمید نے دل ہی دل میں وہ مارا، مگر کیوں نہ پہلے ہم انہیں کیتو ہی میں تلاش کر لیں؟ فریدی نے کہا۔ یقیناً یہ تو کرنا ہی پڑے گا، اگر قاسم یہیں مل جائے تو پھر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حمید نے کہا اور طارق کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی میں تو سفر کرنا ہی چاہتا ہوں، طارق بولا۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اور یہی خواہش تھی کہ تم لوگ بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس غار کی آگ اب بجھ گئی ہو جسے اس وادی کا راستہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید نے کہا تو پھر یہاں قاسم کو تلاش کرنے کی مہم کس طرح شروع کی جائے؟ یہاں کے ہوٹل ہی معلومات کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں، فریدی نے کہا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے کیتو آنے کی حماقت نہ سرزد ہوئی ہوگی، کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے یہیں سے سفر شروع کیا تھا۔ پھر کیا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں، وہ سیدھے ریوبامبا میں جا سکتے ہیں اور وہاں سے شمال مشرق کی طرف چل کر کوٹی زیارت گاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے قاسم بخوبی ان کی رہنمائی کر سکے گا، بشرطے کہ اس کی یادداشت اچھی ہے۔ وہ شاید یادداشت کے ہجے بھی نہ جانتا ہو، حمید نے کہا۔ تب تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اسے بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ پھر اسی دن دوپہر کے بعد سے انہوں نے کیتو ہی میں قاسم کی تلاش شروع کر دی۔ ایک ایک کر کے سارے ہوٹل دیکھے، چینیوں کے متعلق پوچھتے پھرے، لیکن کہیں سے بھی کوئی تشفیع بخش جواب نہ ملا۔ انہوں نے گھوڑوں کے تاجروں سے بھی گفت و شنید کی، لیکن انہوں نے بتایا کہ ان سے اس دوران میں کسی غیر ملکی نے گھوڑوں کا سودا نہیں کیا۔ پھر وہ بار بردار مزدوروں کی بستیوں میں گھستے پھرے، لیکن کہیں سے بھی یہ اطلاع نہ ملی کہ کسی نے لمبے سفر کے لیے مزدور حاصل کیے ہوں۔ تو پھر اب ریوبامبا ہی چلنا چاہیے، حمید نے کہا۔ نہیں، فضول ہے، وہ یقینی طور پر طارق وادی ہی کی طرف جائیں گے، خواہ کہیں سے بھی سفر کریں، لہذا اب پھر ادھر ادھر بھاگنے میں وقت نہ برباد کرنا چاہیے۔ نہ کیجیے جناب، حمید ٹھنڈی سانس لے کر مردہ سی آواز میں بولا، لیکن آپ کو روزہ کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ طارق حمید کی طرف شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن فریدی مسکرا کر بولا، وہ کہاں سے آئے گی؟ شاید جنت سے، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ ہم سے پہلے ہی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ طارق اور حمید حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم اپنی حرکتوں سے کہیں باز نہیں آتے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی یہ حقیقت ہے کہ میں نے اس سے اس سفر کا وعدہ کیا تھا، طارق نے جھینپے ہوئے انداز میں صفائی پیش کی۔ اگر حمید صاحب یہ شرارت نہ فرماتے تب بھی میں اسے دعوت دیتا۔ سن لیا آپ نے؟ حمید بولا۔ مگر تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ طارق نے پوچھا۔
اسے حمید کی اصل اسکیم کا علم نہیں تھا، اس لیے پچھلی رات کو ہی وہ ہوٹل میں آئی تھی۔ بھلا اسے چین پڑ سکتی؟ حمید نے ذلیل لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو۔ حمید خاموش ہو گیا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد شام کو ہوٹل میں واپس آ گئے۔ روزہ ان کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر فریدی اور طارق ڈائننگ ہال میں رک گئے، لیکن حمید اس راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں اس کا کمرہ تھا۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی وہیں پہنچ گئے ہوں۔ روزہ کسی لڑاکی مرغی کی طرح پھول پچک رہی تھی۔ اس نے حمید سے پوچھا، آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ برائے کرم آپ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیجئے۔ حمید اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ روزہ آنکھیں نکال کر بولی۔ یہ نہ بھولیے کہ آپ میری ذمہ داری پر چل رہی ہیں۔ حمید نے بھی اسی طرح آنکھیں نکال کر کہا۔ میں جاتی یا نہ جاتی، مگر آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں طارق صاحب کو بتا چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ختم کرو۔ فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا۔ صبح ہماری روانگی ہو جائے گی، ہم اسی وقت گھوڑوں کا انتظام کریں گے۔ صرف 4 ایسے مزدور ساتھ لے چلوں گا جو دشوار گزار راستوں پر بار برداری کر سکیں۔ نہیں، آپ سب مجھ پر ہی سوار ہو جائیے اور سامان بھی لاد دیجیے، حمید نے جھلا کر کہا۔ آخر آپ گول مرچیں کیوں چبا رہے ہیں؟ روزہ ہنس پڑی۔ دفتن ایک ویٹر ان کی اجازت حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک چینی ڈائننگ ہال میں موجود ہے جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ فریدی نے اس ویٹر کو تاکید کی تھی کہ اگر ان کے قیام کے دوران میں کوئی چینی ہوٹل میں دکھائی دے تو اسے مطلع کیا جائے۔ اس کے عوض اس نے معقول انعام کا بھی وعدہ کیا تھا۔ کیا وہ دیر سے ہوٹل میں تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس وقت ہال میں داخل ہوا تھا جب آپ لوگ اٹھ آئے تھے۔ فریدی نے طارق، حمید اور روزہ کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ ویٹر بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مجھے کرنل کے متعلق گہری تشویش ہے، حمید نے کچھ دیر بعد گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا اب پھر کوئی شوشہ چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ روزہ بولی۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتی۔ بھائی ختم کرو، طارق نے کہا۔ مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ دیکھیے، پچھلی رات میں نے اس خیال سے آپ سے غلط باتیں کی تھی کہ کہیں آپ جا کر انہیں دوبارہ سمجھانا شروع نہ کر دیں اور یہاں ہوٹل میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جائے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا شبہ بھی ہو جائے کہ مخاطب انہیں دماغی فطور میں مبتلا سمجھتا ہے تو وہ پچھلی رات آپ کے درد مندانہ رویے پر کس بری طرح بھڑک گئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ خاموش رہو، طارق نے کہا۔ حمید روزہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو آپ ہی سن لیجئے یہ درد بھری داستان، میں نہیں سنتی۔ حمید دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 15 یا 20 منٹ بعد طارق نے کہا۔ کیا بات ہے، ابھی تک وہ واپس نہیں آیا؟ اگر وہ کوئی چینی ہی تھا تو کرنل اسے کھدیرتے ہوئے چلی کے آخری سرے تک جائیں گے، حمید نے کہا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے بھی تشویش ہوئی اور وہ ڈائننگ ہال میں آئے، لیکن یہاں نہ فریدی کا پتہ تھا اور نہ کسی چینی کا۔ انہوں نے اس ویٹر سے پوچھا جس نے کسی چینی کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، لیکن اس نے بھی لا علمی ظاہر کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کاموں میں مشغول ہو گیا تھا، پھر اسے دھیان ہی نہ رہا۔ باہر نکل کر وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر بھٹکتے پھرے، لیکن فریدی کا سراغ نہ ملا۔ عمران صفدر کا منتظر تھا اور چاہتا تھا کہ کیلی کسی طرح ٹل جائے، مگر وہ بڑی دیر سے اس کے سر پر مسلط تھی۔ تمہاری کتنی خالائیں ہوں گی؟ اس نے یک بیک چونک کر اس سے پوچھا۔ کیوں؟ واہ، یہ اچھی رہی، عمران نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ میں جب بھی تم سے کچھ پوچھتا ہوں تم اسی طرح کیوں کرنے لگتی ہو؟ کیوں نہ کروں؟ نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری خالاؤں سے کیا سروکار ہے؟ سروکار تمہیں بتانا پڑے گا، عمران کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جسے اسے بڑی شدت سے غصہ آ گیا ہو۔ دفتن کیلی کو صفدر کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ عمران پر مختلف اوقات میں مختلف قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ عمران بالکل پاگل ہو ہی کیسے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ تم عجیب آدمی ہو، وہ اٹھ کر دروازے کی طرف کھسکتی ہوئی بولی۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہاری کتنی خالائیں ہیں اور تم بتائے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، عمران نے کہا اس طرح نیچے جھکا جیسے اس کو چھلانگ لگائے گا۔ کیلی بھاگ نکلی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے بولڈ کر کے پھر کرسی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اب کون ہے؟ عمران ناک کے بل بولا۔ صفدر، باہر سے آواز آئی۔ عمران نے دروازہ کھول دیا اور کرسی کی طرف مڑتا ہوا بولا، خوب مضبوطی سے بند کرنا۔ کیوں، یہ ابھی کھیلی کیوں بھاگی ہوئی گئی ہے؟ صفدر نے دروازہ بولڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھ پر خالائی دورہ پڑا تھا، عمران نے بے بسی سے کہا، مگر یہ یورپین لڑکیاں بڑی بے خفا نہیں، کیا کہتے ہیں اسے، بے جفا، کیا کہتے ہیں ارے ہاں بے وفا، بڑی بے وفا ہوتی ہیں یورپین لڑکیاں۔
मैं कहता हूँ अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी कितनी खालाएं हैं तो तुम क्या मुझे काटने दौड़ोगे? पता नहीं। नहीं बताओ, मैं क्या करूं? मेरे साथ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बाज औकात दिल चाहता है कि एक एक का हाथ पकड़कर पूछता फिरूं कि उसकी कितनी खालाएं हैं। बाज शरीफ आदमी बता देते हैं और बाज मारने को दौड़ते हैं। अब इसी वक्त इस केली की बच्ची ने कुर्सी खींचकर मारी होती। एक माहिर नफ्सियात ने बताया था कि इस जहनी मर्ज को आंटू बटाना के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जरूर कहते होंगे, सफदर ने सर हिलाकर कहा, मगर यहाँ आपके कॉम्प्लेक्स और फोबिया मेरे लिए बड़ी उलझने पैदा कर रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? ये लोग मेरा दिमाग चाटते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि आप किस किस्म के आदमी हैं? अरे हटाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। हाँ तो क्या रहा? वो चीनी भी किसी तरफ सफर करना चाहते हैं और उनके सफर का दारोमदार मोटे पर है, लेकिन मैं अभी तक उस मोटे को समझने से कासिर रहा हूँ। उसकी बातें समझ में आने वाली नहीं। वो उनसे कह रहा था कि वो बड़ा बदनसीब आदमी है। अरसा हुआ उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानते कि शादी किस चिड़िया का नाम है। शादी शायद उस चिड़िया को कहते हैं जो रात को बोलती है और दिन को कहीं नहीं दिखाई देती। उल्लू। हाँ उल्लू, मुझे कुछ और याद आ रहा था। हाँ तो वो नहीं जानता कि शादी किस चिड़िया का नाम है। कमाल है सफदर साहब, कहीं ये आदमी मेरे ही कबीले से तो नहीं ताल्लुक रखता। गालिबन उन चीनियों ने उसे किसी बहुत तगड़ी सी लड़की का लालच दिया है, इसलिए वो किसी मंजिल तक उनकी रहनुमाई करेगा। मेरा ख्याल है कि वो उर्दू बोलने वालों में से है, लेकिन कोई ऐसा आदमी यहाँ किसी की रहनुमाई कैसे कर सकेगा? जी हाँ, वो उर्दू ही बोलने वालों में से है। मैंने यही अंदाजा लगाया है, क्योंकि वो अक्सर अंग्रेजी बोलते वक्त रूह में उर्दू के अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाता है, मसलन अरे बाप रे, साले और अबे वगैरह। शानदार आदमी मालूम होता है, मगर ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो उस चिड़िया से वाकिफ नहीं जो हवेलियों को खंडर कर देती है। वो एक पुरस्कार आदमी की बातें करता है, उनसे कहता है कि तुम उस वादी में उतर ही ना सकोगे, क्योंकि वो मीलों गहरी है और वो गहराई दीवारों की सी शक्ल की है। नीचे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इमरान ने उल्लुओं की तरह धीरे निचाए और होंठों को दायरे को शक्ल देकर कुछ सोचने लगा। तो ये लोग किधर जाने का इरादा रखते हैं? उसने कुछ देर बाद पूछा। उधर ही जहाँ हमें जाना है। क्या मतलब? वो शुमाल मशरिक की तरफ सफर करेंगे और उनकी मंजिल भी कोटी की ज़ियारतगाह ही है, और वहीं से वो मोटा आदमी आगे के लिए उनकी रहनुमाई करेगा। तुम्हारे सुनने में तो फर्क नहीं आया? नहीं, कतई नहीं। ये सब बातें तो मुझे मोटे से उनकी गुफ्तगू के दौरान में मालूम होती रहीं, वरना चीनियों की चाँव तो मेरी समझ में नहीं आती। कोटी की ज़ियारतगाह एक ऐसी जगह है जहाँ से हम मशरिकी ढेलान के जंगलों में दाखिल हो सकते हैं। उसके अलावा कम से कम एक्वाडोर से तो और कोई रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए इन जंगलों में दाखिल होने के लिए कोटी की ज़ियारतगाह की तरफ जाना ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, ओबरान ने इमरान के सवाल का जवाब दिया। अच्छा, क्या उन अतराफ में कोई ऐसी वादी भी है जो मीलों गहरी हो और नीचे उतरने का कोई रास्ता ना हो? आहा, ओबरान कुर्सी की पुश्त से टेक लगाता हुआ मुस्कुराया। तो ये कहो कि तुमने कहीं से तारीक वादी का तस्करा सुन लिया है। ये क्या भला है? अरे भाई, ये एक लंबी कहानी है। न्यूयॉर्क में दो ऐसे अफराद हैं जिन्हें तारीक वादी के दीदार कर देने का दावा है, लेकिन मुझे उस कहानी पर यकीन नहीं है। वैसे इस सिलसिले में तुम्हारे एशियाई के एक सुराग गोसा का नाम लिया जाता रहा है, कर्नल फरीदी, जिसकी कहानियां जासूसी नावलों की सी हैसियत इख्तियार करती जा रही हैं। मगर मैं ये कहानी ज़रूर सुनूंगा, मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालो। दफतन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और ओबरान से इजाज़त मिल जाने पर दरवाज़ा खोला। ये केली थी, लेकिन इमरान को नजर पड़ते ही भूख ला गई। ओफो, मैं तो भूल ही गया था। इमरान घुर्रा कर उठा और केली बड़ी फुर्ती से बाहर निकल गई। दरवाजा आवाज के साथ बंद हो गया। ओबरान सवालिया अंदाज में इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान ने हाथ नीचाकर उससे कहा, आखिर इस महल में किसी औरत की क्या जरूरत थी? मैं भी यही सोचता हूँ, मगर इसके मुल्की हुकूमत ने इसका इंतखाब किया था। क्या वहाँ औरतों की हुकूमत है? पता नहीं, ओबरान बेजारी से बोला। हाँ, मैंने कहा था कि तारीक वादी के मुतालिक मुझे भी बता दो। ओबरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, कई साल पहले की बात है। चिल्ली के एप्लियो पहाड़ पर बर्फ में दबी हुई एक लाश मिली थी। ये अनका नस्ल की एक 14 साल शहजादी की लाश थी। उसे एक चीनी ने दरियाफ्त किया था। शायद तुमने बदनाम जमाना संगई का नाम सुना हो। मुर्दा शहजादी के जिस्म पर चांदी के कुछ जेवरात भी थे, जिनमें से एक सिंघई ने गायब कर दिया था। कहा जाता है कि उस तोप पर एक कदीम तहरीर थी। तोप के लिए एक जबरदस्त हंगामा हुआ। सिंघई उसे लेकर एशिया की तरफ भाग गया। न्यूयॉर्क का मशहूर माहिर आसार कदीमा डॉक्टर शेपर्ड भी उस तोप की ताक में था।
اس کی پارٹی نے کرنل فریدی کے ملک تک سنگہی کا تعاقب کیا۔ وہاں ان کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پھر فریدی ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ توپ سنگہی کے ہاتھوں سے نکل کر فریدی کے پاس جہاں پہنچا وہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسے چلی کی حکومت کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ چلی کی حکومت نے اس کے لیے استدعا کی تھی، لیکن سنگہی اسے سرکاری خزانے سے دوبارہ لے اڑا۔ نیو یارک پہنچ کر ڈاکٹر شیبرٹ سنگہی کے درمیان صلح ہو گئی۔ سنگہی کو صلح کرنی پڑتی کیونکہ ڈاکٹر شیبرٹ کے علاوہ اور کون اس سلسلے میں کام آ سکتا تھا۔ توپ کی تحریر کو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس توپ کے متعلق خود انکا قوموں میں بھی سالہ سال سے عجیب و غریب روایات مشہور تھیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ وہ توپ قدیم انکا بادشاہوں کے خفیہ خزانے کا نشان ہے۔ بہرحال فریدی ان دونوں کا تعاقب کرتا ہوا نیو یارک پہنچا۔ مجھے اس کہانی پر یقین نہیں ہے مسٹر عمران، جس طرح میں نے سنا ہے اسی طرح تمہیں بھی بتا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر شیبرٹ وہ تصویری تحریر پڑھ لینے میں کامیاب ہو گیا جو اس توپ پر کندہ تھی۔ اس طرح وہ تاریک وادی کے راستے پر لگ گئے۔ ادھر فریدی کی پارٹی ان کا تعاقب کرتی رہی۔ فریدی کے ساتھ ڈاکٹر شیبرٹ کی لڑکی بھی تھی، میں اس کا نام بھول گیا، ایک مشرقی بھی تھا، نیو یارک ہی میں رہتا ہے۔ دراصل یہ کہانی انہی دونوں کی زبانی عام لوگوں تک پہنچی ہے۔ خیر ہاں، تو وہ دونوں ہی پارٹیاں تاریک وادی تک پہنچ گئیں۔ سنگہی فریدی سے پہلے وہاں پہنچا تھا، لیکن وادی میں نہیں اتر سکا تھا۔ راستے میں ڈاکٹر شیبرٹ سنگہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ سنگہی نے وادی میں داخل ہونا چاہا، لیکن اس کے کئی آدمی مر گئے، کیونکہ جس غار کے ذریعے اس نے وادی میں اترنے کی کوشش کی تھی اس کے دہانے سے گیس خارج ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سنگہی اور اس کے ساتھیوں نے گیس ماسک پہن لیے اور غار میں اترتے ہی جا رہے تھے کہ فریدی نے اپنے کوٹ میں آگ لگا کر اسے غار کے دہانے میں اچھال دیا۔ گیس نے آگ پکڑ لی اور غار سے بہت اونچی لپک اٹھنے لگی، مگر سنگھ جس پر دیوانگی کا دورہ پڑا تھا اسی آگ میں کود کر غائب ہو گیا۔ پھر فریدی اور اس کے ساتھی کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں مل سکا تھا اور وہ ناکام واپس آئے تھے۔ توپ بھی فریدی کو نہیں مل سکا تھا کیونکہ سنگہی اسے اپنے ساتھی لے گیا تھا۔ آخر تمہیں اس کہانی پر یقین کیوں نہیں آیا جبکہ ڈاکٹر شیبرٹ کی بھی واپس نہیں ہوئی تھی؟ ارے میں اسے تسلیم کر سکتا ہوں کہ اسے سنگہی نے مار ڈالا ہوگا، لیکن یہ واقعہ کسی دوسرے معاملے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ شیپرڈ بہت مالدار تھا، ہو سکتا ہے اسے اس کے کسی عزیز نے ہی ختم کر دیا ہو اور جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہانی تراشی گئی ہو۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی سوچ میں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اوبران کو اس موٹے آدمی کے متعلق بتایا جو چینیوں کے ساتھ تھا۔ اوبران نے توجہ اور دلچسپی سے سنتا رہا، پھر بولا، اگر یہ بات ہے تو ممکن ہے وہ کہانی سچ ہی ہو۔ ہاں، میں نے بھی اس دیو ذات کو دیکھا ہے۔ محض دیکھ لینے سے تو کام نہیں چل سکتا مسٹر اوبران۔ پھر تم بتاؤ کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کرو، اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، لیکن ہاں اس صورت میں میرے کسی کام میں مداخلت مت کرنا۔ جو کچھ بھی کرتا ہوں اپنی ذمہ داری پر۔ مگر تم کرو گے کیا؟ بس دیکھ لینا، وہ موٹا ہمارے سفر کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس کہانی کو باور کر لیا جائے تو وہ موٹا سنگہی یا فریدی ہی کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ اوبران نے کہا، وہ کوئی بھی ہو ہمارے لیے یقینی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی اور عمران اوبران کے کمرے سے اٹھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ موٹا ان چینیوں کی بجائے ہمارے ہی ساتھ جائے؟ میرا خیال ہے کہ میں اس آدمی کو کسی حد تک سمجھ سکا ہوں۔ وہ کچھ بھی ہو، لیکن چینی ہر وقت اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گا کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی رات کو ان کی روانگی تھی۔ صفدر کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ آخر عمران اپنے مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکے گا۔ سر شام ہی وہ اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے انہیں کوٹی کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن عمران راستے ہی سے غائب ہو گیا۔ بعد میں اوبران سے صفدر کو معلوم ہوا کہ 10 بجے تک واپس آنے کو کہہ گیا ہے۔ صفدر وغیرہ اس سرائے میں آپ پہنچے جہاں ان کے لیے گھوڑے اور بار بردار مزدور موجود تھے۔ 10 بجے تک عمران کا انتظار ہوتا رہا لیکن وہ نہیں آیا۔ اوبران کو اس سلسلے میں تشویش تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کہیں عمران کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہاں کی زبان بھی نہیں جانتا تھا اور یہاں انگریزی بولنے والے کم ہی ملتے ہیں۔ پھر تقریباً 11:15 بجے اوبران اس کی تلاش میں جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ عمران اس موٹے آدمی سمیت وہاں پہنچ گیا۔ انہیں اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ موٹا آدمی خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ مس کیلی گراہم ہے۔ عمران نے آتے ہی موٹے آدمی کا تعلق کیلی سے کرایا۔ اور آپ مسٹر قاسم، میرے خالہ زاد بھائی۔ ہی قاسم نے بتیسی نکال کر کہا، بڑی خوشی ہوئی۔ جی ہاں،
بقیہ لوگ سمجھتے تھے شاید وہ ان کا تعارف بھی کرائے گا، لیکن عمران نے بالکل خاموشی ہی اختیار کر لی۔ صفدر نے عمران کو الگ لے جا کر پوچھا کہ آخر یہ معجزہ کیسے ظہور پذیر میں آیا؟ ارے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ سب اسی کے کمرے میں تھے اور وہیں انہوں نے کافی طلب کی۔ اتفاق سے اس موٹے نے چائے منگوائی تھی، یا ممکن ہے یہ کافی پیتا ہی نہ ہو۔ میں نے کافی پر ہاتھ پھیر دیا۔ ابے یہ سوٹ کیس جو میری چھاتی سے چمٹا رہتا ہے، تو کیوں چمٹا رہتا ہے؟ اس میں ایسے ہی عجائب و غرائب ہے کہ ہاتھ کی صفائی ہمالیہ کو بھی دریائے نرمدا بنا دے۔ بہرحال وہ لوگ کافی پی کر انٹا غفیل ہو گئے اور میں اس موٹے کو پار کر لایا۔ یہ خود بھی ان سے بری طرح اکتایا ہوا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ میرا خالہ زاد بھائی اور تایا زاد ماموں ہے۔ فریدی کا قافلہ کوٹی کی زیارت گاہ کی طرف چل پڑا تھا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے اور ان کے لباس مقامی باشندوں کے سے تھے۔ فریدی نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پچھلی رات کو اتنی دیر تک کہاں تھا اور اس چینی کا کیا ہوا تھا جس کی موجودگی کی اطلاع پر وہ ڈائننگ ہال میں گیا تھا۔ دھوپ تیز ہونے کے باوجود بھی یہ سفر تکلیف دہ نہیں تھا، کیونکہ کیتو بلندی پر ہونے کی وجہ سے سرد ہی رہتا تھا۔ اگر بلندی پر نہ ہوتا تو تھوڑی ہی دور چلنے پر ان کی زبانیں نکل پڑتی، کیونکہ ایکواڈور استوائی خطے میں ہے۔ طارق کا سیاہ نیولا اس کے کاندھے پر سوار تھا، اس لیے راہ میں ملنے والے مقامی باشندے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے تعظیم دیتے تھے۔ روزہ ایک اچھی شے سوار تھی اور حمید اس کے گھوڑے پر بیٹھنے کے انداز پر بڑی دیر سے مرمٹنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ وہ فریدی کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ روزہ آگے طارق کے ساتھ تھی۔ پچھلی رات فریدی نے خود ہی حمید کو مخاطب کیا۔ وہ چینی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر متعلق آدمی ہی رہا ہو، مگر آپ اتنی دیر تک کہاں رہے تھے؟ اس کے تعاقب میں۔ وہ کہاں گیا تھا؟ ایک چینی دنداز ساز کی دکان میں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کوئی قطعی غیر متعلق آدمی تھا، یا پھر تن لین کی طرف سے اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہیں الجھائے رکھے۔ اگر غیر متعلق آدمی ہے تو صحیح الدماغ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ مجھے خواہ مخواہ شہر کے چکر کھلا رہا تھا۔ ہاں، یوں ہی بے فائدہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس دکان پر کھڑا ہوا ہے کبھی اس دکان پر۔ اچھا، اگر قاسم کیتو میں ہو تو ہونے دو، میں خواہ مخواہ وہاں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قاسم کہیں بھی ہو اس راہ پر ضرور آئے گا، کیونکہ اس کے اغوا کا مقصد ہی یہی ہے۔ بیٹھے بٹھائے مفت کی پریشانی۔ اپنے ستارے ہی ایسے واحیات ہیں کہ چھٹیوں میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر طارق اپنا گھوڑا بڑھا لے جائے تو وہ روزہ کے قریب پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ شاید کسی مسئلے پر بڑی سرگرمی سے بحث کر رہے تھے۔ سفر جاری رہا اور 2 دنوں تک کوئی خاص واقعہ ظہور میں نہیں آیا۔ حمید کی وجہ سے ہر وقت لطیفے ہوتے رہتے اور فریدی بھی دل کھول کر ہنستا۔ روزہ بھی کافی زندہ دل ثابت ہوتی رہی تھی اور بوڑھا طارق تو حمید کے ساتھ بچہ ہی سا بن گیا تھا۔ تیسرے دن انہیں ایک جگہ ایک بہت بڑی گھوڑا گاڑی دکھائی دی۔ یہ راستہ ریو بامبا کی طرف آتا ہے، طارق بولا۔ فریدی نے جیب سے دوربین نکالی اور گاڑی کی سمت دیکھنے لگا، جو ابھی بہت دور تھی۔ دفعتاً حمید نے اس کے ہونٹوں پر کھچاؤ سا محسوس کیا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ آنکھوں پر سے دوربین ہٹاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ گاڑی ہانکنے والے کے برابر بیٹھا ہوا آدمی کوئی چینی ہی ہے۔ تب پھر ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم ٹیکرے کی اوٹ میں ہو جائیں تو بہتر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر بے درے فائر کر دیں گے۔ میں انہیں اس کا موقع نہیں دوں گا، پیچھے ہٹو۔ حمید نے دوسرے سواروں کو ٹیکرے کی اوٹ میں کرنا شروع کر دیا۔ گھوڑا گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس کے پیچھے 3-4 سوار بھی تھے اور کچھ خچروں پر سامان لدا ہوا تھا۔ فریدی کے علاوہ اور سب ٹیکرے کی اوٹ میں تھے۔ فریدی کا گھوڑا ٹیکرے پر تھا۔ حمید نے اسے بھی آواز دی، لیکن فریدی نے کہا، جیسے ہی میں فائر کروں تم اور طارق دائیں بائیں ہو کر فائرنگ شروع کر دینا، مگر خیال رہے کہ فائر ہوائی ہوں۔ حمید نے ایک بار پھر اسے دوربین نکالتے دیکھا۔ دوربین کا رخ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ یک بیک اس نے دوربین جیب میں ڈالی اور رائفل اٹھا کر گھوڑے پر فائر کر دیا۔ طارق اور حمید ٹیکرے کے دائیں اور بائیں کناروں سے فائرنگ کرنے لگے۔ گھوڑا گاڑی کے کوچوان نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ گھوڑے بھڑک گئے تھے۔ پھر شاید کسی نے انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کی اور گھوڑا گاڑی سے بھی فائر ہونے لگے، لیکن ادھر حمید پر نئی افتاد پڑی۔ اس کا گھوڑا اس بری طرح بھڑکا کہ اس کے ہاتھ سے رائفل ہی چھوٹ پڑی، اور پھر اگر وہ دوسرے ہی لمحے میں گھوڑے کی گردن سے چمٹ نہ گیا ہوتا تو اس کی کھوپڑی کے کم از کم 1000 ٹکڑے ضرور ہو گئے ہوتے۔ اس کے بعد اسے صرف اتنا ہوش رہ گیا تھا کہ گھوڑے کی گردن پر اس کے بازوؤں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے وہ فائروں کی آوازیں بھی سنتا رہا تھا،
لیکن خود اس کے حلق سے کسی قسم کی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ گھوڑا اسی جوش و خروش کے ساتھ دوڑ رہا تھا اور حمید کو گرا دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا، مگر تھا اصیل اس لیے لوٹ نہیں لگائی، ورنہ حمید کی ہڈیاں سرما ہو گئی ہوتی۔ حمید نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا بے چوں چرا اسی طرف چلنے لگا جدھر وہ اسے لے جا رہا تھا۔ حمید نے اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ زین سے لٹکتے ہوئے تھیلے سے چابک نکالے اور اس پر برسانا شروع کر دے، لیکن پھر سوچا کہ اگر اب کے وہ کوئی انتقامی کارروائی کر بیٹھا تو کیا ہوگا۔ اچھا بیٹا، وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں تمہیں اپنی خوش اخلاقی سے زیر کروں گا۔ اور اس نے سچ مچ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی گردن تھپتھپائی اور چمکاتا رہا۔ ویسے اس کی بدحواسی ابھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں یہی بات آئی کہ گھوڑے کو زیادہ سے زیادہ مکھن لگانا چاہیے، لہذا اس نے ذہن اتار کر باقاعدہ طور پر اس کی مالش شروع کر دی۔ حالانکہ خود اس کا جوڑ ڈھیلا ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے اسے زمین پر گر کر کچھ دیر تک بے سدھ پڑا رہنا چاہیے تھا، مگر بیچارہ اسے کیا کرتا کہ جوڑ کے ساتھ دماغ کے اسکرو بھی ڈھیلے ہو گئے تھے اور اسے اس وقت قطعی یاد نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، کچھ دیر پہلے کہاں تھا اور اب کہاں آ پہنچا ہے، دوسری بار صحیح راستے پر لگ بھی سکے گا یا نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور وہ بھوکلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے فرشتے بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ گھوڑا اسے کس طرف سے لایا تھا۔ حمید سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کو گولی ہی مار دے، مگر چونکہ ابھی اسے اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ ہولسٹر کی طرف نہ جا سکا۔ لیکن اب وہ کیا کرے گا، یہ سوال تھا یا کسی بہت بڑے بھیڑیے کا پھیلا ہوا منہ۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں کیتو کسی ٹھنڈک نہیں تھی۔ دفتن وہ اچھل پڑا۔ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ اس کی پشت پر ایک ٹیکرا تھا اور اس پر سے دو آدمی اس کی طرف دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ حمید بدک کر بھاگا، مگر اس کا مقدر ہی اچھا تھا کہ وہ دونوں پتھر اس پر نہیں پڑے۔ اس نے مڑ کر فائر کیا اور ایک چیخ سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ دوسرا آدمی بھاگ کر ٹیکرے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ساتھی چشمے کے کنارے پڑا تڑپ رہا تھا۔ حمید نے اندھا دھند سارے فائر ٹیکرے پر جھونک مارے۔ وہ دراصل خائف تھا، جنگلیوں سے اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ ویسے اگر ان 2 کی بجائے 10 بھی ہوتے تو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرنا چاہا، لیکن موقع نہ مل سکا، کیونکہ جنگلی نے ٹیکرے کی اوٹ سے دوبارہ اس پر چھلانگ لگائی۔ حمید پھر بھاگ نکلا۔ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، لیکن ریوالور اس کے ہاتھ میں ہی تھا، جسے اس نے ہولسٹر میں ٹھونسنے کی کوشش کی۔ جنگلی کلاڑا تانے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حمید گھوڑے سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ جائے، لہذا اس نے ایک لمبا چکر لیا۔ اس وقت اس کے پیروں میں گویا پر لگ گئے، لیکن وہ جنگلی بھی کم تیز نہیں معلوم ہوتا تھا۔ حمید جب بھی مڑتا اسے سر ہی پر پاتا، اور پھر اس کے کلاڑے کی زد سے بچنے کے لیے اسے دوڑتے ہی میں چھلانگ لگانی پڑتی۔ وار خالی جاتا۔ جنگلی ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گرا اور پھر اس کے سنبھلتے حمید اس کے ساتھی کی لاش کے قریب پہنچ گیا۔ دفتن ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا، یہی کہ اب لڑ جانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے اس طرح کی بھاگ دوڑ اسے دوسری دنیا کی سیر ہی کرا دے۔ اس نے بڑی پھرتی سے مردہ جنگلی کا کلاڑا اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ میں کلاڑا دیکھ کر جنگلی کی رفتار سست ہو گئی اور وہ اپنا کلاڑا تولتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بلیوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ حمید نے بھی کبھی خواب میں بھی کلاڑا نہیں چلایا تھا۔ وہ خائف بھی تھا اور جنگلی کو مار ڈالنے بھی چاہتا تھا۔ اس جذباتی کشمکش نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور دانت نکل پڑ رہے تھے۔ شاید جنگلی نے بھی اس کی ظاہری حالت سے دلی کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ یک بیک اس نے اچھل کر حملہ کیا اور حمید بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اتفاقاً جنگلی نے اپنے ساتھی کی لاش سے ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل نیچے چلا آیا۔ پھر حمید کو نہیں معلوم کہ کس طرح اس کا کلاڑا اس کی پشت میں پیوست ہو گیا تھا، جسے وہ دوسرے وال کے لیے کھینچ بھی نہ سکا۔ جنگلی کسی بھینسے کی طرح ڈکارتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ کلاڑا اب بھی اس کی پشت میں پیوست تھا۔ حمید پھر بھڑک کر بھاگا۔ جنگلی اسی انداز میں کرراتا ہوا اندھوں کی طرح 2-4 قدم چلا اور پھر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد حمید کو پھر عقل آئی اور وہ مڑا، پھر رک ہی گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بس اب جدھر بھی سینگ سمائے نکل ہی چلو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ مگر وہ جدھر بھی جاتا اس خطرے سے تو دوچار ہونا ہی پڑتا۔
اسے تنا देखकर एक सड़ा सा कुत्ता भी शेर की तरह झपट सकता था। फिर क्या करना चाहिए, वो यही सोचता हुआ उन दोनों लाशों के करीब आ गया। उनकी रंगत तांबे की सी थी और उनके जिस्मों पर सिर्फ पजामे थे, अजीब वजह के पजामे। हमीद ने बड़ी फुर्ती से अपने कपड़े उतारे और उनमें से एक का पजामा पहन लिया। अपने कपड़े घोड़े की जीन से लटके हुए ठेले में ठूंस दिए। फिर दोनों लाशों को बारी बारी से खींचता हुआ चश्मे के किनारे ले गया और उन्हें पानी में धकेलकर घोड़े की तरफ पलट आया। अब वो भी एक जंगली ही मालूम हो रहा था, मगर नहीं, भला उसकी सुर्ख और सफेद रंगत कहाँ छुप सकती थी। उसे फौरन ही उसके मुतालिक भी एक तरकीब सूझी। वो फिर चश्मे की तरफ आया और किनारे से कीचड़ उठा उठाकर अपने जिस्म पर मलने लगा। सर पर इतनी मोटी तेज जमाली के इसके नीचे बड़े बड़े बालों के गुच्छे मालूम हो। ऐसी सूरत में भला चेहरा भी कोई छोड़ने की चीज थी। देखते ही देखते वो अच्छा खासा भूत बनकर रह गया और फिर घोड़े पर बैठकर एक तरफ भाग निकला। वो सोच रहा था कि जंगलियों में गूंगे भी होते होंगे और फिर उसे तो इस हैबत में वो पागल भी समझेंगे। घोड़ा एक से मत दौड़ता रहा। उसे कुछ दूर पर एक बस्ती नजर आई जो मुख्तलिफ किस्म की झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी। हमीद ने फौरन ही रास्ता काट दिया। खुद से वो दूर ही रहना चाहता था। अगर किसी से मतभेड़ हो जाती तो फिर वो गूंगा और पागल तो था ही। कुछ देर बाद उसे बड़ी शिद्दत से भूख मालूम होने लगी, मगर उसके पास पानी के बोतलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। इन जंगलों में उसने बकरियों की शक्ल के कुछ जानवर देखे थे। उसने सोचा कि अब कोई नजर आया तो उसे रिवॉल्वर से शिकार करने की कोशिश करेगा। घोड़े को जिधर भी मुसत जमीन मिलती थी भागता चला जाता था, लेकिन हमीद को ना कोई ऐसा परिंदा दिखाई दे रहा था और न जानवर जिससे उसके पेट की आग बुझ सकती। शाम हो चली थी और घोड़ा यकसा रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन वो उसके काबू ही में था। अचानक एक जगह उसे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी और उसने अपना घोड़ा रोक लिया। वो आवाज की सिमत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। दफतन उसे सवार नजर आ गए। वो बहुत दूर भी नहीं थे और मुहज्जिब भी मालूम होते थे, यानी सिर्फ पजामों ही में नहीं थे। हमीद खुश हो गया। वो उसके साथियों के अलावा और कौन हो सकते थे, लेकिन हमीद ने सोचा कि कहीं वो उसे इस हैबत में पहचान ना सकने की बिना पर फायरिंग न शुरू कर दें। लिहाजा उसने लगाम को दांतों में दबाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। सवार करीब आ गए। उन्होंने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए थे और उसके गिर्द हल्का बना रहे थे। हमीद उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसे एक घोड़े पर कासिम भी नजर आया, लेकिन दूसरे लोगों में एक भी चीनी नहीं था। ज्यादातर सयाफाम थे। एक सफेद फाम लड़की भी थी और कासिम के अलावा 2 मशरिकी थे। ही। कासिम एक ऐसे आदमी के शाने पर हाथ मारकर हंसता जो सर कांपा हमाकत मालूम हो रहा था। फिर बोला, प्यारे खाला जात, देखो साले को बिल्कुल भूत मालूम होता है। वो हमीद को पहचान नहीं सका था क्योंकि उसके चेहरे पर चिकनी मिट्टी की तह जमी हुई थी। हमीद इनकी गुफ्तगू बखूबी सुन रहा था। वो उसे जंगली ही समझे थे और अब उसके मुतालिक मशवरा कर रहे थे। एक ने कहा कि इसे मार डालना चाहिए, लेकिन बेवकूफ आदमी बोला, नहीं, मैं इसे अपने चिड़ियाघर में रखूंगा, किसी बड़ी बत्तख से उसका जोड़ा लगा दूंगा। हमीद को उस पर काफी ताव आया क्योंकि कासिम भी हंस पड़ा और उसने अहमक आदमी से कहा, वाह प्यारे खाला जात, मेरी जान, और फिर कन आंखियों से लड़की की तरफ देखने लगा। आखिर इन लोगों ने तय किया कि इस जंगली को साथ ही रखा जाए, वरना हो सकता है कि ये किसी फसाद का बाइस बने। मार डालने की तजवीज पर कोई भी मुत्तफिक नहीं हुआ था क्योंकि किसी को ख्वाह मख्वाह मार डालना कोई अच्छी बात नहीं थी। एक सफेद फाम मजहबी आदमी था। बोला, अगर सांप भी जरूरत पहुंचाने के तेवर ना रखता हो उसे भी छोड़ देना चाहिए। हमीद ने सोचा कि क्यों ना इनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करे। जाहिर है कि उसकी मुराद भर आई थी, यानी वो अपनी दानिश में इत्तफाकन इन लोगों से आ टकराया था जो कासिम के अगवा के जिम्मेदार थे और उसे तारीख वादी की तरफ ले जा रहे थे। उसने लहजा बदलकर टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मैं अपने कबीले का बागी हूँ, उन्होंने मुझे मार पीट कर बस्ती से निकाल दिया है। बेवकूफ नजर आने वाले आदमी ने उल्लुओं की तरह अपने दीने नचाए और बच्चों के से अंदाज में खुश होकर बोला, आहा, मैंने जुग्राफिया की किताब में पढ़ा था कि गोगा घाटा कबीले के लोग अपने बागियों को कीचड़ में पटक पटक कर मारते हैं और मार खाने वाले उस वक्त तक अपने जिस्मों से कीचड़ नहीं छुड़ाते जब तक कि अपनी तौहीन का बदला ना ले लें। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। हमीद पुरजोश अंदाज में सर हिलाकर बोला, मैं पूरी बस्ती में आग लगा दूंगा। दोस्तों, अहमक आदमी ने पुरसुकून लहजे में कहा, इसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लो। क्यों? हमीद भोकला कर बोला, गोगा घाटा कबीले में मेरी ससुराल है। अहमक ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी बस्ती में आग लगा दो।
फिर भूत बने रहने से क्या फायदा? मट्टी साफ करो, आदमी बनो प्यारे। मेरा दावा है कि मट्टी साफ होते ही तुम ग्रामर की गलती किए बगैर बड़े फर्राटे से अंग्रेजी बोलोगे। क्यों, क्या बात है? एक सफेद फाम ने हैरत से पूछा। ये धोखेबाज है। इमरान हमीद की तरफ हाथ उठाकर बोला। गोगा घाटा कबीले का वजूद मरीख पर तो हो सकता है, मगर हमारी जमीन पर नामुमकिन है। फिर हमीद के संभलने से कबल ही वो उस पर टूट पड़े। हमीद को ज़ेन के थैले से रिवाल्वर तक निकालने का मौका न मिल सका। उसे कासिम के खाला जात पर बड़ा ताव आया, मगर कर ही क्या सकता था? अगर एक बार भी रिवाल्वर उसके हाथ आ जाता तो देखता। जंगियों की और बात थी। मुहज़्ज़िब आदमियों से निपटने के तरीके उसे बखूबी मालूम थे और वो उन्हें हर वक्त बरवए कार ला सकता था। उसे बेबस कर दिया गया था और अब उसके जिस्म से खुश्क मिट्टी की तहें उखाड़ी जाने लगी। जैसे ही हमीद के चेहरे से मिट्टी साफ हुई, कासिम मुतैयारा अंदाज में पलके झपकाने लगा और कुछ कहने का इरादा ही किया था कि हमीद ने उसे आंख मार दी। ए खबरदार, आंख क्यों मारते हो? कासिम भौंकलाकर बोला और कनखियों से लड़की की तरफ देखने लगा। क्यों प्यारे भाई? बेवकूफ आदमी कासिम का शाना सिलाता हुआ बोला। क्या तुम इसे पहचानते हो? हमीद ने कासिम को आंखें दिखाई, लेकिन साथ ही वो ये भी महसूस कर रहा था कि बेवकूफ की आंखें बिजली की तरह गर्दिश कर रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो हमीद की खोपड़ी के अंदर भी नजर रखता हो। कासिम को भी शायद अकल आ गई थी। उसने कहा, नहीं तो मैं क्या जानूं? ये उन चीनियों के साथ नहीं था? अहमद ने पूछा। नहीं तो बिल्कुल नहीं था, कासिम ने कहा। वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहा था। फिर यकबेक वो हमीद की तरफ देखकर दौड़ा। खुदा तुम्हें गारत करे, तुम मेरी मंगीतर को क्यों घूर रहे हो? दूसरा मशरकी हंसने लगा, लेकिन अहमद बदस्तूर संजीदा नजर आता रहा। हमीद केली को बराबर घूरे जा रहा था। ए तुम नहीं मानते? फिर मैं बता दूंगा, कासिम आंखें निकाल कर बोला। हाँ प्यारे भाई, तुम बता ही दो, अहमद ने कहा, वरना हो सकता है कि ये लड़की अपना फैसला तब्दील कर दे। अच्छा बता दूंगा, कासिम हमीद को गुस्सेली नजरों से देखता हुआ बोला। फिर हमीद ने देखा कि वो झुककर अहमद के कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा है। अहमद ने दीदे नचाए और हमीद की तरफ देखने लगा। सूरज गुरूब होने वाला था। अहमद ने अपने साथियों से बुलंद आवाज में कहा, पड़ाव के लिए ये जगह अच्छी खासी है, क्यों ना हम यहीं रात बसर करें? लेकिन वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय हमीद के मुतालिक पूछगछ करने लगा। मैं अभी कोई माकूल जवाब दे नहीं सकता, अहमद ने कहा, अब इत्मीनान से देखूंगा। बार बरदार घोड़ों पर से झोलदारियां उतारी गईं और उन्हें इस्तादा किया जाने लगा। कुछ देर बाद वो दिन भर की थकान उतार रहे थे। हमीद दो सफेद फामों की निगरानी में था और कासिम भी उसके करीब ही मौजूद था। अबे ओ मोटे हरामखोर, मैं सुबह ही से भूखा हूँ, हमीद ने उसे घूर कर दांत पीसते हुए कहा। ए जबान संभाल के, तुम खुद हरामखोर, तुम्हारी ही बदौलत हम ठोकरें खाते फिर रहे हैं। क्यों, मेरी बदौलत क्यों? अबे हाँ यार हमीद भाई, अल्लाह कसम देखो, सचमुच बताना, मेरा दिमाग खराब होने लगता है जब सोचता हूँ। मैं कुछ भी ना बता सकूंगा, पहले तुम मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। अच्छा मैं अपना खाला जात से कहता हूँ, कासिम उठता हुआ बोला। हमीद उसके खाला जाती मुतालिक खसूसियत से पूछना चाहता था, लेकिन उसने उसे जाने ही दिया। थोड़ी देर बाद कासिम खाने के लिए कुछ चीजें और चाय लाया। वाह मेरी जान जियो, वाकई तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, हमीद खुश होकर बोला। और क्या, कासिम बैठता हुआ बोला, मगर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं आएगा? अरे नहीं, वाह ऐसा भी क्या? हमीद खाने पर हाथ साफ करता हुआ बोला। अच्छा तो मेरी उलझन दूर कर दो। कैसी उलझन? यार घर से हम दोनों साथ ही चले थे ना, फिर ये क्या हुआ? मैं उन चीनियों के पास कैसे पहुंच गया था? वो चीनी अब कहाँ है? मेरे खालाजाद ने उन्हें उल्लू बना दिया और मुझे उनके पास से निकाल लाया। वो साले मुझे तारीख वादी ले जाना चाहते थे, मगर ये तुम्हारा खालाजाद कहाँ से निकल पड़ा और ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अबे खबरदार, मैं अपने भाई की शान में कोई बुरी बात नहीं सोच सकता। ये भी वहीं जा रहा है जहाँ चीनी जाना चाहते थे। फिर कासिम उसे बताने लगा कि किस तरह वो चीनी कॉफी पीकर बेहोश हो गए थे और खालाजाद भाई उसे वहाँ से निकाल लाया था। मगर ये खालाजाद है कौन? हमीद ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता हमीद भाई, कासिम ने राजदाराना लहजे में कहा, मगर है बड़ा अच्छा आदमी। केली से मेरी मोहब्बत करा दी है, अब मैं उससे शादी करके स्विट्जरलैंड में बस जाऊंगा। ठेंगे पर गए वाले शाख और वो शाली नजाकत की पुड़िया। मगर तुम्हें ये खालाजाद मिला कहाँ से? ए अल्लाह देता है, कासिम दरवेशों के से अंदाज में झूमता हुआ बोला।
तुम्हारे सभी खाला, मामू, चचा, नाना जात भाई मेरे देखे हुए हैं, मगर ये बिल्कुल नया है। अबे हाँ, कासिम आंखें फाड़कर आहिस्ता से बोला, नया तो मेरे लिए भी है यार, बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे। अगर मैं कहूँ दिन तो वो भी कहेगा दिन, अगर मैं कहूँ रात तो वो भी कहेगा रात। अबे ऐसे भाई आजकल कहाँ मिलते हैं। तुम्हारे लिए वो बिल्कुल नया है, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने खालाजाद भाई तस्लीम कर लिया है। हमीद आंखें निकाल कर बोला, क्यों ना तस्लीम कर लूं, वो बड़े लंबे चौड़े रिश्ते बताता है। क्या रिश्ते बताता है? मेरी समझ में नहीं आए, जितना समझा हूँ बता दूंगा। गदर के जमाने में एक नाना उधर चले आए और दूसरे नाना इधर चले गए। उधर के नाना से एक खाला हुई और इधर के नाना से दूसरी खाला हुई। एक खाला से मैं हूँ और दूसरी खाला से वो खुद है, और नानी से तुम दोनों के बाप हैं। हमीद झल्ला कर बोला, अबे कब अकल आएगी तुझे? लमदहीन जो भी चाहता है उल्लू ही नहीं बल्कि उल्लू का फट्टा बनाकर रख देता है। अबे शामत आई है तुम्हारी। कासिम धाड़ कर खड़ा हो गया। अरे नहीं प्यारे, हमीद जल्दी से बोला, मैं तो तुम्हें यूं ही छेड़ रहा था, मगर तुम्हारी महबूबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुदा का शुक्र है, कासिम मिसमी सूरत बनाकर बोला, और फिर यकबेक बहुत खुश नजर आने लगा और चहक कर बोला, बिल्कुल चौपट है हमीद भाई, मगर दिल की बात है, मुझे तो अच्छी ही लगती है। हाय कैसा क्याओं क्याओं बोलती है। वो अपना सीना इस अंदाज में सिलाने लगा जैसे वाकई अंदर आग लग गई हो। फिर जल्दी से बोला, अरे हाँ, तुम यहाँ कहाँ? तुम्हारी ही तलाश में हम धक्के खाते फिर रहे हैं। तुम्हें उन चीनियों ने अफवाह किया था। कर्नल कहाँ है? वो भी कहीं भटकते फिर रहे होंगे। मेरे लिए? कासिम गिलोगीर आवाज में बोला। हमीद कुछ ना बोला। जो कुछ भी सामने था उसे साफ करके अब वो चाय की तरफ मुतवज्जा हो गया था। इतने में कासिम का खालाजाद एक सफेद फार्म के साथ छोलदारी में दाखिल हुआ। हमीद के चेहरे से लापरवाही जाहिर हो रही थी। दफतन सफेद फार्म ने उससे पूछा, तुम कर्नल फरीदी के असिस्टेंट हो? कर्नल फरीदी? हमीद ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं किसी कर्नल फरीदी को नहीं जानता। तुम लोगों ने ख्वाह मख्वाह मुझे तकलीफ दी है। क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? नहीं। सफेद फार्म ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, मगर तुम उस हुलिये में क्यों थे? तुमसे मतलब? मैं घोड़े की दुम से लटकता फिरूं? तुम कौन होते हो दखल देने वाले? ओहो, यूरोपियन मुस्कुराया। तुम खफा क्यों होते हो भाई? हम भी एक अजनबी इलाके में सफर कर रहे हैं। तुम्हें अपने लिए मखदूश समझकर रोक लिया था, और अब तुमसे ये मालूम करना चाहते हैं कि मिस्टर कासिम का बयान किसी हद तक दुरुस्त है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? हमीद ने कासिम की तरफ उंगली उठाकर कहा, हम इसे निजात का रास्ता दिखाएंगे। अहमद बोल पड़ा, ये अपनी बीवी और बाप से निजात हासिल करना चाहता है। ये तुम्हें किसी अंधे कुएं में गिराएगा। उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है, ये पागल है। अरे हाय हाय, कासिम आंखें निकाल कर बोला, अबे तुम ये क्या बक रहे हो? हम दोनों मेड्रिड में मुकीम थे। हमीद उसकी परवाह किए बगैर कहता रहा। एक दिन इसे कहीं से एक उल्टा सीधा नक्शा मिल गया और उसने इधर उधर बैठकर बकवास करनी शुरू कर दी कि उसे एक खजाने का नक्शा मिल गया है और ये एक दिन उस खजाने की तलाश में रवाना हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि कुछ चीनी उसके चक्कर में पड़ गए और इसे ले उड़े। क्योंकि अपनी बीवी का इकलौता लड़का है। खामोशी कम निजात। कासिम खलक धाड़ा, नहीं खामोश रहूंगा। तुम गधे हो उल्लू के पट्टे, मार डालूंगा। कासिम धाड़ता हुआ आगे बढ़ा। अबे भाग लोमड़ी के बच्चे। कासिम पर शैतान सवार हो गया था। वो पागलों की तरह चीखता हुआ हमीद पर पल पड़ने के लिए हाथ पैर मार रहा था, मगर 4 आदमी उससे लिपट गए थे और वो उनमें से भी एक आध को झटक ही देता था। हमीद की अकाबी नजरें एक सफेद फार्म के होलिस्टर पर थीं। वो इस अंदाज में कासिम की तरफ झपटा जैसे उसे मारेगा, मगर उसकी बजाय उसने उस यूरोपियन के होलिस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। इस वक्त कासिम को ताव दिलाने का मकसद भी यही था कि वहाँ हंगामा बर्पा हो जाएगा। रिवॉल्वर हाथ आते ही वो छलांग मारकर बाहर आ गया। छलांग लगाते वक्त उसने दूसरे होलिस्टर पर भी हाथ डाल दिया था और अब उसके हाथ में 2 रिवॉल्वर थे। बाहर निकलते ही उसने एक करीबी टेकरे की ओट ले ली। अहमद और उसके साथी भी कासिम को छोड़कर तेजी से बाहर निकले। अहमद आगे था। हमीद को टेकरे की ओट में जाते देखकर उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए ताकि उसके साथी आगे ना बढ़ सकें। दफतन हमीद ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ मैं कर्नल फरीदी का असिस्टेंट हूँ, अगर हिम्मत हो तो आगे बढ़ो और मुझे पकड़ लो। अहमद ने कहा, ओबरान इसका घोड़ा मंगा दो। हमीद ने उस पर केका लगाया और बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दोस्त मैं तुम्हारे टाइप को अच्छी तरह समझ चुका हूँ।
समझ चुके हो ना, अहमक ने जवाब दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम सबों को ललकार रहा हूँ, जिसमें हिम्मत हो आए। अरे जाओ, हम कोई लुच्चे लफंगे हैं कि तुम्हारी ललकार में आ जाएंगे। अपना रास्ता लो। हमारे पास इतना राशन नहीं कि हम तुम्हें भी खिला सकें। मोटे को मेरे हवाले कर दो। शुक्रिया, जरूर ले जाओ, वरना अब ये हमें ही खाना शुरू कर देगा। राशन की किल्लत